لڑکا ابھی پروگرام آ رہا ہے، جوان پروگرام ہے، مداح ہے، سلام مرثیہ پڑھتا ہے، محلہ حسینی، بہت فیمس پروگرام ہے چینل 3 کا ایران کے، وہ آج کل آ رہا ہے۔ اس میں وہ اپنی لائف کی چینجنگ کو بیان کر رہا تھا، کہا کہ میں تھوڑا بہت مداحی پڑھتا تھا کبھی کبھی، لیکن بہت تیزی سے میں غلط راستوں پہ چلا گیا، غلط راستوں سے، اور کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، ظاہر ہے لوگ جانتے تھے غلط کام کرتا ہے، نشے کرتا ہے۔ تو ایک دن مسجد میں لڑکا، اس نے مجھے بولا کہ ہم نے کسی اور کو لے کے جانا تھا کربلا اپنے ساتھ نوحہ پڑھنے کے لیے، تو وہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، تو تم چلو۔ اب اس نے بولا کہ یہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں، کبھی کبھی پڑھتا تھا۔ اس نے بولا میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں۔ خیر کہتا چلو، چلے گئے، تو ہمیں چلا گیا، وہ مجھے نوحے پڑھاتے رہے، میں پڑھتا رہا۔ آخری دن آیا جب ہم جا رہے تھے وداع کر کے، تو میں حرم سے نکلا، ایک دم مجھے خیال آیا، کہتا یہ میں کیا کر رہا ہوں زندگی میں، مجھے امام حسین نے یہاں بلا لیا اور مجھ سے نوحے بھی پڑھوا لیے، مگر میں اپنی زندگی میں کرتا کیا ہوں۔ اس کو بڑی شرمندگی ہوئی، ایک اس شرمندگی دل شکستہ۔ اچھا یہ دیکھتا تھا کہ جو کاروان میں لوگ ہیں ان کو گھر والے فون بھی کرتے تھے، اچھا کہاں ہو، حرم میں ہو، ہمارے لیے دعا کرنا، بین الحرمین میں ہو، کاظم۔ اس کو کوئی فون ہی نہیں کرتا تھا، اس کو کیوں فون کیا، اس کے گھر والے اس کو ویسے، اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ اب اس کو اور محسوس ہوا کہ بھائی جیسے ہی بارڈر پہ پہنچے پھر فون آنا شروع ہو گئے، کب پہنچ رہے ہو، کہاں پہنچ رہے ہو، کیسے پہنچ رہے ہو۔ یہ عجیب، پریشان کہ مجھے بھی کوئی فون کرے، کوئی فون نہیں۔ جیسے ہی یہ ایلام کا رہنے والا تھا، جیسے ہی کہتا ہے بس شہر کے اس چوراہے پہ رکی اور لوگ اترے، تو میں نے کیا دیکھا، میرے والدین ہار لے کے کھڑے ہوئے۔ اب میں پریشان کہ مطلب ان کو کس نے کہا، اور یہ تبدیلی مجھے لے گئے مجھے وہ۔ اب گھر گئے تو آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی زیارت کر کے آئے، حج عمرہ کر کے آئے، تو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آئیں کھانا کھائیں۔ تو اب اس کے گھر میں لوگوں کے لیے نیاز، مگر یہ لوگوں کو، تو یہ گیا کچن میں، اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا، کہا یہ ماجرا کیا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ تو کہتے ہیں ماں رونے لگی، کہا کہتی ہیں کہ گزشتہ رات خواب میں امام حسین آئے اور کہا کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، تم بھی معاف کر دو۔ اللہ اکبر، جوان، خوب جوان، سید الشہداء جوانوں کو بلا رہی ہے، جوان غلطی ہو گئی ہے، معاف کر۔ ہم لوگ کون ہوتے ہیں کسی کے اوپر الزام تراشی، پابندی لگائیں؟ امام حسین کی بات، جو آئے جیسے آئے آنے دو، حسین کی بارگاہ ہے۔ امام حسین خود بہتر جانتے ہیں کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ امام حسین کریم ہیں بہت، میرے آپ کے اندر یہ طاقت تھوڑی ہے کہ ہم امام حسین کی عزاداری میں آ سکیں، یہ تو امام حسین ہے جو ہمیں بلا رہے ہیں۔ کہاں آپ اتنا بیٹھتے ہیں، کس طرح آپ اتنا بیٹھتے ہیں، کس کے عشق میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ امام حسین۔ اور یہ حدیث پیغمبر ہے کہ امام حسین کی محبت خون میں دوڑ رہی ہے اور کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اور جو اس راستے پہ آ گیا، مشکلات ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، لیکن یہ مصیبتیں تھوڑے دنوں کی ہیں، کیونکہ دنیا تھوڑی سی ہے۔ تو جوان اپنی قدر کرے، جوان چاہیے، شباب، جوانی کی عبادت، جوانی کے سجدے، جوانی میں تہجد کی نماز کمال پہ لے کے جاتی ہے۔ جوانی میں گناہ چھوڑ دینا کمال ہے۔ جب طاقت ہو گناہ کرنے کی تب چھوڑو گناہ، تو مزہ ہے نا۔ ایک آدمی گناہ ہی نہیں کر سکتا تو کوئی کمال نہیں ہے۔
کمال جوانی پر ہے. آج کا جوان امام زمانہ کو چاہیے، جوان کا قلب چاہیے، جس قلب میں خدا رہتا ہو.